اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 114۔ یہودیوں کا 31واں بڑا جرم مساجد کی ویرانی۔ اوپر یعنی پچھلی آیات میں یہود و نصارہ اور مشرکین عرب تین گروہوں کا ذکر آیا ہے کہ یہ تینوں گروہ کسی نہ کسی زمانے میں کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ مثلا عیسائیوں نے شاہ تیتوس کے زمانے میں بیت المقدس پر حملہ کر کے اسے تاخت و تاراج کیا۔ ابرہہ نے جو عیسائی ہونے کا مدعی تھا، دعویٰ کرتا تھا، بیت اللہ پر حملہ کر کے اسے ویران کرنے کی کوشش کی۔ مشرکین مکہ مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے رہے۔ یہودیوں نے بیت المقدس کے تقدس سے انکار کر کے عملاً لوگوں کو اس کی طرف رخ کرنے سے روکا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایک طرف ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ اکیلا وہی جنت کا حقدار ہے، اور دوسری طرف ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ ڈالنے یا عبادت گاہوں کو ویران کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے کی بھی ممانعت کر دی۔ یعنی وہ آدمی بہت بڑا ظالم ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، جو اللہ رب العزت کی کسی بھی مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روک دے۔ نکتہ: ذکر کرنے سے روکنے کی سب صورتیں حرام ہیں۔ مسجد میں ذکر و نماز سے روکنے کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب ناجائز اور حرام ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ کسی کو مسجد میں جانے سے یا وہاں نماز تلاوت کرنے سے صراحتاً روکا جائے، یعنی بالکل واضح طور پہ روکا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مسجد میں شور و غل کر کے یا اس کے قرب و جوار میں باجے گاجے بجا کر لوگوں کی نماز و ذکر وغیرہ میں خلل ڈالا جائے، یہ بھی ذکر اللہ سے روکنے میں داخل ہے۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور ان کے اجاڑ دینے کی کوشش کی ہو۔ مسجد کی ویرانی کی جتنی بھی صورتیں سب حرام۔ اس میں جس طرح کھلے طور پر مسجد کو منہدم کرنا، گرانا، ویران کرنا داخل ہے، اسی طرح ایسے اسباب پیدا کرنا بھی اس میں داخل ہے جن کی وجہ سے مسجد ویران ہو جائے۔ اور مسجد کی ویرانی یہ ہے کہ وہاں نماز کے لیے لوگ نہ آئیں یا کم ہو جائیں، کیونکہ مسجد کی تعمیر اور آبادی دراصل در و دیوار یا ان کے نقش و نگار سے نہیں، بلکہ ان میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کی کثرت سے ہے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان کو تو یہی زیبا تھا کہ اس میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، یعنی ان لوگوں کے لائق تو یہی تھا کہ وہ اللہ کی مساجد میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے گھر کے ادب و تعظیم میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ایک دفعہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے رکھ دیا۔ غیب سے آواز آئی، اے بیل، ابھی تک آپ کو ہمارے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ نہیں آیا؟ انہوں نے اس سے اتنی عبرت حاصل کی کہ اپنے نام کے ساتھ سور سے سوری کا لفظ لگا لیا، سا واو را یا، یعنی بیل سے نسبت کرتے ہوئے اسی کو اپنے نام کے ساتھ لگا دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا ادب یاد رہے۔ اسی طرح حضرت خواجہ نور محمد بدیوانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی بڑا نصیحت آموز ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے بھول کر بایاں پاؤں مسجد میں رکھ دیا تو ان کی ساری کیفیات سلب ہو گئی۔ کئی دن کے استغفار کے بعد کیفیات واپس لوٹائی گئیں۔ ان واقعات میں ہمارے لیے عبرت بھی ہے اور نصیحت کے بہت سے سامان بھی ہیں کہ ہم مسجد میں دایاں پاؤں پہلے داخل کر کے اور دعا پڑھ کے داخل ہوں، اور خوف و خشیت کے ساتھ مسجد میں داخل ہوں، اور دل میں یہ سوچے کہ میں رب العالمین کے گھر میں داخل ہو رہا ہوں، اس لیے گھر والے نے جو آداب مسجد بتائے ہیں اس کے گھر میں خوف و خشیت سے داخل ہوں، اسی کے مطابق اس کے گھر میں رہنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خمیازہ خسارہ بھگتنا پڑے گا۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، یعنی جو مساجد کی بے ادبی اور توہین کرے گا تو اس کو دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے، یعنی آخرت میں بھی مساجد سے روکنے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرنے والے ظالموں کو دنیا کے عذاب سے بہت زیادہ سخت اور شدید عذاب ہوگا۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، یہ حکم سب مساجد کے لیے۔ اس آیت کریمہ میں جو حکم بیان ہوا ہے
وہ تمام مساجد کے لیے عام ہے، چھوٹی مسجد ہو، بڑی مسجد ہو، جامع مسجد ہو، اور چاہے بالکل چھوٹا سا مصلی ہو، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ نمبر 2، مساجد کو آباد کرنے کی دو صورتیں۔ مساجد کو آباد کرنے کی دو صورتیں۔ نمبر 1، مسجدیں تعمیر کی جائیں اور ان کی عمارتوں کی مرمت کرائی جائے۔ نمبر 2، مسجدوں میں حاضری دی جائے اور ان کے ساتھ مسلسل تعلق رکھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشہدوا لہ بالایمان، اگر تم کسی شخص کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ نمبر 3، اس سے بڑا ایمان والا کوئی نہیں۔ جب اللہ کی مساجد میں اللہ کے ذکر سے روکنا سب سے بڑا ظلم ہے، تو اسی طرح مساجد کو حصی اور معنوی اعتبار سے آباد کرنے والے سے بڑا ایمان والا بھی کوئی نہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مساجد کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کے گھروں کو بلند مقام دیا جائے، ان کی تعظیم و تکریم کی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، جن گھروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بلند مقام دیا جائے اور ان میں اس کا نام لے کر ذکر کیا جائے۔ نمبر 5، شرافت و انسانیت کی 6 علامات۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، 6 کام شرافت و انسانیت کی علامات میں سے ہیں۔ 3 کام حضر کے ہیں، یعنی گھر پہ رہنے کے وقت کے ہیں، اور 3 کام سفر کے ہیں۔ حضر کے 3 کام یہ ہیں، نمبر 1، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ نمبر 2، مسجدوں کو آباد کرنا۔ نمبر 3، ایسے دوستوں کی جمعیت بنانا، یعنی جماعت بنانا، جو اللہ تعالیٰ اور دین کے کاموں میں امداد کریں۔ سفر کے 3 کام یہ ہیں، نمبر 1، اپنے توشے سے مال سے غریب ساتھیوں پر خرچ کرنا۔ نمبر 2، اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ نمبر 3، رفقائے سفر، یعنی جو سفر میں آپ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہنسی خوشی تفریح خوش طبی کا طرز عمل رکھنا، بشرطے کہ یہ خوش طبی گناہ کی حد میں داخل نہ ہو جائے۔ نمبر 6، یہ بہت بڑی بدبختی کی دلیل ہے، مساجد کے ویران کرنے کی کسی قسم کی حرکت بھی بہت بڑی بدبختی کی دلیل ہے، چاہے مساجد کو گرانے کی صورت میں ہو یا اپنی سرکش طبیعت کی وجہ سے اللہ کے بندوں کے لیے وبال جان بن کر انہیں مساجد سے دور کرنے کی صورت میں ہو۔ بس ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم تو مساجد کی ویرانی کا سبب نہیں بنے ہوئے، مثلا ہمارے برے اخلاق کی وجہ سے بعض لوگوں نے مسجد میں آنا چھوڑ تو نہیں دیا، یا ہم مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے کے عادی تو نہیں ہیں، یا ہم مسجد میں موبائل فون پہ گپے لگانے کے عادی تو نہیں ہیں، یا مسجد کمیٹی کے صدر اور رکن بن کر مسجد میں اور علماء پر اپنا حکم تو نہیں چلاتے ہیں۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اپنے گریبان میں۔ ایک حدیث مبارکہ اپنے دل کی تختی پہ نوٹ فرما لیں، اذا اتر رجل المسجد فاکثر من الکلام تقول له الملائکہ اسکت یا ولی اللہ فان زاد تقول اسکت یا بغیض اللہ فان زاد تقول اسکت علیک لعنت اللہ۔ جب کوئی آدمی مسجد میں آ کر دنیا کی باتیں کرتا ہے تو فرشتے اسے کہتے ہیں، اے اللہ کے ولی خاموش ہو جا۔ اگر وہ آدمی باتیں جاری رکھتا ہے تو دوسری مرتبہ فرشتے کہتے ہیں، اللہ کے دشمن خاموش ہو جا۔ اگر وہ پھر بھی باتیں کرتا رہتا ہے تو فرشتے تیسری دفعہ کہتے ہیں، تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، خاموش ہو جا۔ استغفر اللہ۔ المدخل لابن الحاج المالکی جلد 2 صفحہ 227۔ نمبر 7، یہ ایمان کے رخصت ہو جانے کی علامت ہے۔ مساجد کی توہین کرنا، ان کے ویران کرنے کی کوشش میں لگنا، دل سے ایمان کے رخصت ہو جانے کی بالکل واضح نشانی ہے۔ نمبر 8، اس سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگنی چاہیے۔ جو لوگ مسجد میں تلاوت کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، فارغ وقت میں ذکر کرنے سے روکتے ہیں، اور اپنی بے وقوفی کی وجہ سے مسجد کو بلا وجہ تالا لگا دیتے ہیں، اور جو لوگ مسجدوں میں دعوت و تبلیغ والوں کو جانے سے روکتے ہیں، یہ سب لوگ مسجد کو ویران کرنے میں کسی نہ کسی درجے میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ مسلمان ہو کر مسجد کو آباد کرنے کی بجائے مسجد کو ویران کرنے میں حصہ لے۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ کتنے کمزور درجے کا مسلمان ہے کہ اللہ کی مسجد کو آباد کرنے کی بجائے اس کو ویران کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آداب کی رعایت رکھتے ہوئے مسجد میں جانے، نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے اور ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔